बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि बड़े ऑड टाइम पे और ऑड डे पे आप तशरीफ़ लाए। बेसिकली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से हो रही है कि जो नूर मुकद्दम केस है जिसको बड़ा ब्रूटली मर्डर किया गया है, तो सबसे पहले तो जो इसकी हकीकत है वो यही है कि ये जो नूर मुकद्दम है, ये ज़ाहिर जो लड़का है जिसने उसको मर्डर किया है, जो ही पुलिस को इत्तला मिली कि इस तरह मर्डर हुआ है, तो पुलिस फौरी बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरी रिस्पॉन्ड कर गई और पुलिस ने जो है ज़ाहिर उसको फौरी मौके से गिरफ़्तार किया। और इसके बाद सीन को पूरा कवर करके जो हमारी नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने उसकी कलेक्शन की, जो फोरेंसिक एविडेंस है वहाँ से कलेक्ट किया। और इस तरह हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई नट अ सिंगल बिट ऑफ एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय ना हो, ताकि कल को जो ट्रायल स्टेज पे है किसी को कोई अनड्यू फेवर ना मिल सके। इस हवाले से मुल्ज़िम हमारे पास गिरफ़्तार है। जो एग्रीव्ड फैमिली है उसको आईजी साहब ने भी विज़िट किया, आईजी साहब ने ख़ुद को विज़िट किया और तमाम अफसरान जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं। और आईजी साहब ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की, जिसका हेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन यानी आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, और साथ में एसपी हैं, एसपी सिटी और एएसपी कौसार, और जो कंसर्न्ड आईओ है। इसकी एक स्पेशल टीम इसलिए बनाई कि ये केस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और सोशल मीडिया पे भी इसके हवाले से कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, जिनको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो मुल्ज़िम है हमारे पास कस्टडी में है और वो रिमांड पे है, लिहाजा हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पकड़ा गया है, जो रिकवरीज़ हैं वो भी हो चुकी हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम एग्रीव्ड फैमिली के साथ खड़े हैं, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और उनको हर तरह का इंसाफ दिलाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से उनको ना किसी फ़िक्र की ज़रूरत है। और यही बात आईजी साहब ने भी उनको इंश्योर कराई, वहाँ उनके घर जाके उनको बता के कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, मुल्ज़िम हमारे पास है, तो ही इज़ अंडर अरेस्ट और उनसे तफ्तीश हो रही है। जी बिल्कुल, जो इब्तदाई हमारी एफआईआर भी है और जो हमारी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन है, अगर जो इसको सिफ्ट करना पड़ेगा मज़ीद भी, उसमें यही है कि नूर मुकद्दम जो है वो 2 दिनों से घर पे नहीं थी। लेकिन जिस रात को ये वक़ूआ हुआ है, अब ये हम उनके जो मुलाजमान उनके घर पे हैं उनको भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कितने दिनों से उनकी यहाँ पे मौजूदगी पाई जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर हो जाएगी, वो भी हमारे पास शामिल तफ्तीश हैं। जी एग्जैक्ट वक़ूआ जो ही हमें पता चला, इट वाज़ 20th यानी चांद रात को हुआ है। और फौरी हमें जो ख़बर मिली वो 15 की कॉल नहीं थी, बल्कि एक कोई इधर ही का कोई रिहायशी था जिसने हमें इन्फॉर्म किया पुलिस को। और चूँकि थाने से हार्डली कोई 10 मिनट का फासला है, तो पुलिस फौरी मौके पे पहुंची। और इस तरह पुलिस ने, अब ये वक़ूआ कब से वहाँ पे वो मौजूद थी, ये चूँकि इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर होगा, तो इस हवाले से मतलब जब उनके मुलाजमों को हम सच, चूँकि एक और भी इसमें एक इशू है कि ये वक़ूआ होते हुए कोई आई विटनेस मौजूद नहीं था, तो इसलिए इस हवाले से जो वहाँ पे मुलाजिम थे उस घर में, उनसे तफ्तीश हमारी जारी है। जहाँ तक उसके नशे की बात है, ये मैं यही कहूँगा कि ये सच हमारी इन्वेस्टिगेशन का डोमेन तो नहीं है, लेकिन जब हमने उनको पकड़ा तो ही वॉज साउंड इन हिज सेंसेस, वो सेंसेस में था। तो इसलिए जो नशे वाला एलिमेंट है तो उसको मैं शायद उसकी पास हिस्ट्री होगी, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था और उसको बांधा गया। उसको मतलब जो उसने किसी और पे भी हमला किया और फिर उन लोगों ने उनको बांध के उनको पकड़ा और पुलिस भी इसी मौके पे फौरी मौके पे पहुंच गई। तो जहाँ तक इंसिडेंट के हवाले से बात है, तो ही वाज वेल साउंड इन हिज ओन सेंसेस। उसके घर से भी बरामद हुआ है, लेकिन जो हमारी इब्तदाई तफ्तीश भी है और जो मेडिकल रिपोर्ट भी है, उसमें हुआ नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन उसके पास था और रिकवर भी हुआ है पिस्टल। और एट द टाइम ऑफ रिकवरी उसमें वाकई वो जो गोली थी वो फंस गई थी। तो ये था। रिहेबिलिटेशन के हवाले से हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में इस पे फोकस नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे तो उसने ज़्यादती की है जो भी है, और वो उस वक्त एटलीस्ट सेंसेस में था। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा फोकस ज़्यादा उस वक्त जो उसका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड था, हमने उस पे फोकस किया और उसके मुताबिक जो हमारी इब्तिदाई तफ्तीश है वो बिल्कुल साउंड था।
اب اس کی اگر کوئی پاس ہسٹری ہے تو یہ اگین آئی ول سے کہ یہ انویسٹیگیشن کا ڈومین نہیں ہے. وہ اگر کوئی پلی لینا چاہے تو وہ ان کی طرف سے لے, لیکن ہماری جو فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت وہ بالکل ساؤنڈ تھا, ہوش و حواس میں تھا, اور اس نے انتہائی بڑی زیادتی کی ہے جو بھی کیا ہے. دوسرا جو آپ اس کا پاسٹ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یو کے کا, تو چونکہ ہمارے پاس سچ یہ والا ریکارڈ ہے نہیں کہ اگر تو ملک کے اندر کوئی اس کے اوپر کوئی پرچہ ہے تو اگر چاہے وہ کے پی میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ فورن کسی کنٹری میں ہے تو آفیشلی ہمارے پاس سچ ریکارڈ نہیں ہے. ہاں چونکہ وہ ہمارے پاس ابھی ریمانڈ پہ ہے, یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی جا رہی ہیں کہ آیا اس حوالے سے نہیں کہ آیا وہ کوئی ریہیبلیٹیشن میں رہا یا نہیں, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمیں اگر کنسرن ہے, ہمیں صرف اس کے ریکارڈ سے کنسرن ہے کہ آیا وہ کسی اور ملک میں بھی کوئی انوالو رہا ہے میں یا نہیں. جھگڑا جو ہے جو ہمارے پاس انویسٹیگیشن دو پوائنٹ آف ویو سے چل رہی ہے. ایک تو اس کی اپنی جو ملزم ہے وہ ہماری کسٹڈی میں ہے, ان سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. دوسرا وہاں پہ جو اس کے گھر پہ ملازم تھے وہ بھی شامل تفتیش ہیں, تو جھگڑے کا ذکر ہے اس میں. اب یہ بات کہ کیا ہوا اور ایگزیکٹ اس ٹائم پہ کیا ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قتل کیا, تو یہ تھوڑا سا ڈٹرمن کرنے والا ہے. لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ چاہے جتنی بھی بڑی وجہ ہو, کسی کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. جو گھر ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس کا میک اپ اگر آپ دیکھ لیں, اس کا فزیکل سٹرکچر دیکھیں, تو وہ چونکہ اندر سے جس طرح لاک تھا اور وہ چونکہ اوپر کے کمرے ہوا ہے, تو ان کی ابتدائی جو بیان ہیں ان کے مطابق کہ ان کو شور کی آواز آئی. لیکن ظاہری بات ہے اب یہ ڈٹرمن کرنے والا ہے کہ آیا ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ شور جو ہے وہ اینڈ اپ ہوگا کسی پہ. اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ واقعی اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کی صورت میں آئے گا, تو پھر وہ بھی وائکیریس لائبلٹی میں آ جاتے ہیں اور میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ویسے شور شرابہ ہوتا ہے تو اگر ان کیس ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کا انجام کیا ہوگا, تو پھر وہ مطلب اس کی جتنی بھی لائبلٹی ہوگی وہ اس کو بھی ہم پھر ذمہ دار اس حد تک ٹھہرائیں گے. میرے خیال میں پولیس کا منہ کھلوانا تو ظاہری بات ہے, جو بھی ہمارے پاس لیگل اتھارٹی ہے یا لیگل رسپانسبلٹی میں کہوں گا, جو ہماری لیگل رسپانسبلٹی اور جو پروسیجرز ہیں ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں, تو یہ منہ کھلوانا نہ کھلوانا میرے خیال میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ کھلوانا مطلب ہم ان کو انٹروگیٹ کر رہے ہیں, تو ان کی انٹروگیشن ہو رہی ہے. اور دوسری بات کہ ایک ہوا ہے, موقع سے وہ پکڑا گیا ہے, موقع سے ریکوری مطلب سارا کچھ ریکور ہوا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس کو کوئی لیوریج ملے گی. ایون اف اگر وہ لیگلی وہ کوئی انکار بھی کرے, اور ظاہری بات ہے کوئی بھی جو اس طرح کا ایکیوز ہوتا ہے وہ کبھی کنفیشن نہیں کرتا, اور نہ پولیس کے سامنے اگر کنفیشن کر لے اس کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت بھی اس کی ایک بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمیں پورا اختیار حاصل ہے اپنی انویسٹیگیشن کا. ہماری جو فائنڈنگ ہوگی وہ بالکل جو ٹھوس شواہد ہوں گے, چاہے وہ اپنا بیان دے یا نہ دے, ہماری انویسٹیگیشن کی فائنڈنگ ان شواہد کے جو ہے اس کی لائٹ میں ہوگی, اس کی روشنی میں ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اس کو کنویکٹ کروا کے رہیں گے اور ہم ان کو پوری سزا دلوا کے رہیں گے. ہمارے پاس ایٹ لیسٹ کوئی اپلیکنٹ نہیں ہے, لیکن میں اگین یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جرات کا تھوڑا سا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے. ایز اے سوسائٹی سامنے آئے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ جب پولیس کے نالج میں یہ بات آئے گی تو ہم کوگنیزنس لیں گے, لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے نوٹس میں نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ سوشل میڈیا والا بھی اگر آپ کائنڈلی ہمیں بتا دیں, ہم ڈائریکٹلی ان کو جو ہے کانٹیکٹ کر لیں گے. اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کے خلاف اس حد تک بھی کارروائی ہوگی. ڈسپوز آف تو کبھی کیس نہیں ہوتا, ونس این ایف آئی آر از لodged تو اس کی انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے. تو چاہے اس میں جو ملزم ہوتا ہے, چاہے اس میں جو وکٹم ہوتا ہے, چاہے اگر وہ پریزنٹ ہو ایبسنٹ ہو, اس سے فرق ضرور پڑتا ہے. ظاہری بات ہے جب وہ ہوگا تو وہ ہمیں کوآپریٹ کرتا ہے, لیکن اس حوالے سے وہ کیس تو چل رہا ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں, ڈسپوزل والی کوئی بات نہیں. شروع میں نے ایک بات بھی کی ہے کہ ایک مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے, شاید ڈیلیبریٹلی پھیلائی جا رہی ہے, یا کچھ لوگوں کے ذہن میں وہ خدشات ہوتے ہیں جو عام طور پہ کسی بھی شہری کے ذہن میں ہوتے ہیں. جہاں تک اس کے ذہنی مریض ہونے کا تعلق ہے تو اگین آئی ول سے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پولیس انویسٹیگیشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ہمارا فوکس اس انسیڈنٹ کے اوپر ہے جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ انسیڈنٹ اس وقت وہ بالکل ذہنی طور پہ ٹھیک تھا. ہم نے جب اس کو پکڑا بھی ہے تو وہ مینٹلی ساؤنڈ تھا, تو اس لیے اس کی جو مینٹل ہسٹری ہے یا اس کی ذہنی
جو حالت ہے، جو ہیلتھ ہسٹری ہے، مینٹل ہیلتھ کی ہسٹری، اس سے فی الحال پولیس کی تفتیش کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کیس کو بالکل پیورلی اسی اینگل سے لے رہے ہیں کہ اس وقت اس نے جو ایکٹ کیا آیا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا، جو کہ بالکل نہیں تھا. دوسری بات، آلہ قتل کے حوالے سے جو آلہ قتل ریکور ہوئی ہیں وہ بالکل ہوا ہے، آری نہیں تھی وہ، بیسیکلی دیٹ از اے نائف، تو وہ قتل وہ بھی ہوا ہے، اور جو ہے پسٹل بھی ریکور ہوا ہے. لیکن جو اب کی ہماری ابتدائی تفتیش ہے اس میں اس سے گولی چلی نہیں ہے. جس طرح یہ بھی ایک ہے کہ پہلے اس کو فائر کیا گیا، ان کیس اگر اس کو فائر بھی اگر کوئی رپورٹ آتی ہے، چونکہ میڈیکل ابھی تک جو کنکلوسیو رپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی، لیکن اگر اس میں آ جاتا ہے تو یہ کنفرم ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور سب کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. شاید تھوڑا بہت کوئی اس طرح کی ہوئی ہو، لیکن نٹ لائک دیٹ کہ کوئی زخمی ہوا ہے، زخمی کوئی نہیں ہوا، تو ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بات کہ وہ اس کو کس طرح پکڑا گیا، تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا کچھ چیزیں تفتیش پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کیس کمپرومائز ہو جائے. اور بالکل آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کے وساطت سے سب کو کہہ رہا ہوں کہ سب تسلی رکھیں، ساری اسلام آباد پولیس اس کے اوپر ہے، اور بالکل بینگ ہیومنس، صرف ہم پولیس والے نہیں، ہم انسان بھی ہیں، تو جس کا بھی کوئی کیا جائے تو چاہے وہ کسی بہت ہی با اثر باپ کا، والد کا بیٹا ہو، وی شوڈنٹ کیئر اباؤٹ ہز فائنینشیل پوزیشن آف دا کلپریٹ ہمارے پاس ہے، اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پورے طور پہ ایویڈنسز کلیکٹ کرنے کے بعد چلان کریں گے. جب ہمیں فزیکلی پتہ چلا کہ جی یہ بندہ بالکل ہوش و حواس میں ہے تو دیٹ از سفیشینٹ، پھر ہمیں اتنی نیٹی گریٹیز میں نہیں جانے کی ضرورت. کل کو انگلیاں بھی اٹھ جاتی ہیں جس طرح اٹھ رہی ہیں، باوجود اس بات کے کہ ہم نے نہیں کیا پھر بھی اٹھ رہی ہیں. تیسری بات کہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ اس کی کچھ فیزز ہوتی ہیں. فرسٹ فیز کی آ گئی ہے جس میں انہوں نے ابتدائی طور پہ اس کی جسم پہ کتنے نشان تھے زخم کے، وہ صرف وہ انہوں نے کلیئر کیا ہے، باقی پوسٹ مارٹم کی پوری رپورٹ ابھی نہیں آئی. اور آخری کہ اس کے گھر والے، میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی انہوں نے ان کو کھینچا، لیکن ان کو ہم کر رہے ہیں کہ اگر ان کے گھر والوں کا بھی اس میں کوئی رول نکلا تو آپ تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ ان کو بھی شامل تفتیش کر کے اگر ان کا کوئی لائبلٹی نکلی اور اس میں کوئی وہ ملوث پایا گیا، اس کے گھر والے جو بھی ہیں. میرے خیال میں چونکہ ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے ملزم پکڑ لیا ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں. اگر تفتیش میں ان کے گھر والے یا کوئی بھی بندہ آؤٹ آف دیٹ سرکل اگر وہ کوئی ملوث پایا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی پکڑیں گے، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے.